کبھی کبھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا اور ہم بیمار ہیں اور ہمارا نفسیاتی اور روحانی مسئلہ ہے، یا ہم جادو جنات اور نظر بد وغیرہ کا شکار ہیں، لیکن قرآن اثر نہیں کر رہا۔ اصل میں قرآن مجید ان دلوں پر اثر کرتا ہے جن دلوں کے اندر قبولیت کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور قرآن مجید اس جسم اور روح پر اثر کرتا ہے جس کے اندر قرآن مجید کو جذب کرنے کی تڑپ ہوتی ہے اور قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اور اس طرح کی نیوز بھی سنتے رہتے ہیں کہ کسی ایکٹر نے، کسی اسپورٹس مین نے، یا کسی اداکار گلوکار نے، یا اس طرح وہ لوگ جو مسلمان ہی نہیں ہیں سرے سے، یا پھر مسلمان ہیں لیکن انتہا درجے کے گناہ گار ہیں، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، انہوں نے قرآن سننا شروع کر دیا، اور قرآن نے ان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہی نہیں ہے، اور جو قرآن مجید کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا، اللہ بھی اس کو کافی نہیں ہوتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ جو بندہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی نصیب کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید اتنا بھاری ہے، یہ قرآن مجید اتنا ثقیل، اتنا وزنی اور اتنا بااثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو آپ ان پہاڑوں کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت اور ڈر کی وجہ سے لڑکنے لگ جاتے، ٹوٹ جاتے، بکھر جاتے۔ یہ قرآن مجید سارے جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے، رحمت کی کتاب ہے، اور اس کے اندر ہر قسم کی روحانی اور بیماری کا کامل علاج موجود ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید کی جو ابتدا ہے وہ ایک ایسی صورت سے ہوتی ہے جس کو بطور دم پڑھا جاتا ہے، جس کا ایک نام شافیہ اور کافیہ بھی ہے، یعنی سورہ فاتحہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور دم پڑھ کر لوگوں کے اوپر پھونکا کرتے تھے۔ تو جس کتاب، جس کلام کا آغاز دم والی صورت سے اور شفا نامی صورت سے اور کافی نامی صورت سے ہوتا ہے، آپ اس کتاب کی افادیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر انسانیت کے لیے سکون کا سامان ہوگی اور کتنی بڑی رحمت کا سبب ہوگی۔ قرآن مجید اس قدر ثقیل ہے، اس قدر بھاری ہے، اس قدر وزنی ہے، اس قدر بااثر ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنا شروع کر دیں، اس پر عمل شروع کر دیں، اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنا شروع کر دیں، اور اس کو واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اپنے لیے شفا اور سکون کا سامان سمجھنے لگ جائیں، تو ہمارے دل میں کوئی بھی بیماری نہیں رہ سکتی، ہمارے جسم کا کوئی بھی درد نہیں رہ سکتا، ہماری کوئی بھی مرض باقی نہیں رہ سکتی، ہماری روح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہ سکتا، اور ہماری نفسیات اور جتنے بھی اس قسم کے روحانی مسائل ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن قرآن مجید سنا، ایک دن نہ سنا، جب کسی معالج نے، معلم نے، مدرس نے کہا کہ آپ قرآن مجید سنیں، ایک دن سنا، 2 دن سنا، 3 دن سنا، پھر چھوڑ دیا، یا قرآن مجید سنا اور ساتھ ساتھ وہی معمول کے جو برائیوں کے کام ہیں وہ بھی کرتے رہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ اگر وہ اپنی کسی مرض کا علاج کروا رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ میڈیسن بھی کھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو جو پرہیز بتائی گئی ہے اس سے لاپرواہی بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ زخم پہ پانی بھی لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ مرہم بھی لگا رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ہم یکسوئی سے، دل جمی سے، دل لگی سے قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کر لیتے اور اس کو اپنے لیے شفا کا سامان نہیں مان لیتے اور اس سے صحیح معنوں میں شفا طلب نہیں کر لیتے، اس وقت تک قرآن مجید ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارے دلوں کا برتن جب تک سیدھا ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے، شفا سے، عافیت سے یہ بھرپور رہے گا اور اس کے اندر شفا آتی رہے گی۔ اگر ہم اپنے دل کے برتن کو الٹا کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم قرآن مجید انڈیلیں گے، تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تو اس قرآن مجید کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے اندر اس کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، جذبہ اور تڑپ اور شوق ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم پر قرآن مجید یا ہم پر رقیہ شرعیہ یا ہم پر دم اثر نہیں کرتا، جی ہم نے فلاں 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 عالم معالج سے ہم نے دم کروایا لیکن وہ دم اثر نہیں کر رہا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس قرآن مجید سے صحیح معنوں میں شفا حاصل نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اسباب اختیار کیے ہوتے ہیں
گلے میں تعویذ لٹکائے ہوتے ہیں، اور نام نہاد جو عاملین معالجین ہیں، یہ جو کاہن اور نجومی ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں لوگ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو اور ساتھ ساتھ شیطان کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی جب تک آپ خالص قرآن سے شفا نہیں حاصل کریں گے یا اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھیں گے، تب تک یہ قرآن مجید آپ کے لیے شافی اور کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔